ایک اور بہت بڑا مارکت اور آرا واقعہ جو نظر آتا ہے، اگرچہ مولانا مودودی خود ایک کنزرویٹو مذہبی پس منظر کے آدمی ہیں، لیکن جنرل ایوب خان جس وقت انتخاب لڑنے کے لیے میدان میں اترے تو چشم فلک نے دیکھا کہ 1964 میں ایک مذہبی عالم نے فاطمہ جناح کی حمایت کا اعلان کیا، اور اس وقت جو باقی مذہبی قیادت تھی وہ اس کے بالکل برخلاف کھڑی تھی۔ مولانا نے باقاعدہ ایک پورا کا پورا استدلال دیا، اور ہم نے دیکھا کہ خود ان کی جماعت کے اندر ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو رفقا تھے، انہوں نے اس استدلال کے اوپر ان سے اختلاف کیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے، کیا ہے آپ کے حافظے میں علم ہے کہ کیا ہوا تھا کہ مولانا مودودی نے کیا عورت کی حکمرانی کو جائز قرار دے دیا تھا؟ فاطمہ جناح کی حمایت کے کیا محرکات ہوئے؟ اور جو جماعت کا ایک اندرونی اختلاف تھا خود مولانا امین حسن اصلاحی کا حکمت عملی کے باب میں، وہ کیا تھا؟ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت حکومت نہیں کر سکتی۔ جی، بعض روایتوں میں آتا ہے۔ ہمارے علماء نے اس کے بارے میں بعض چیزیں لکھی بھی ہیں، ان کو پڑھنے سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مراجع استدلال کیا رہے۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا عمومی مزاج سلفی ہے، یعنی روایات میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ بالعموم ان کو اسی طرح لیتے ہیں۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں یہ معلوم ہے کہ تصویر کا معاملہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا۔ تصویر محض کسی مصور کے شاہکار کی حیثیت سے دیوار پر لگانے کی چیز نہیں رہی، اس سے آگے بڑھ کر وہ زندگی میں روزمرہ معمولات میں داخل ہو گئی، علم میں داخل ہو گئی، یہاں تک کہ شناخت کا ایک بڑا ذریعہ بن گئی۔ اب وہ آپ کے پاسپورٹ پر بھی آنی ہے، وہ آپ کے شناختی کارڈ پر بھی آنی ہے، اس کو دیکھ کر آپ کے بارے میں کوئی رائے دوسرے ملکوں میں لوگوں نے قائم کرنی ہے۔ اس طرح کی بہت سی ضرورتیں، اور پھر خاص طور پر تعلیمات میں، یعنی آپ کوئی علم پڑھانا چاہتے ہیں، کوئی ہنر سکھانا چاہتے ہیں، اس میں اس کی بڑی اہمیت ہو گئی۔ طب کے علم میں خاص طور پر اس میں تو بتایا ہی جاتا ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء کیسے کام کرتے ہیں، پورا جسم کیا ہے، ان کا باہمی ربط کیا ہے، اگر کوئی آپریشن کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ تو پڑھانے میں، تعلیم دینے میں اور بہت سے معاملات میں تصویر کو بڑی غیر معمولی اہمیت موجودہ زمانے میں حاصل ہو گئی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو بعض روایات کی بنیاد پر وہ یہی کہتے ہیں کہ تصویر حرام مطلق ہے۔ اسی طرح کا معاملہ موسیقی کا ہے، اور بھی بعض چیزیں ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اسی اصول پر انہوں نے عورت کی حکمرانی کے بارے میں بھی ایک رائے قائم کی، اور اس کا وہ بارہا اظہار کر چکے تھے۔ یہ رائے جس روایت کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے اس پر سند کے لحاظ سے بھی بہت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جن صحابی نے وہ روایت بیان کی ہے، انہوں نے کب بیان کی، کس موقع پر بیان کی، اس کی نوعیت کیا تھی، اس کے بارے میں بھی 10 باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ حرمتوں اور حلتوں کا بیان کیسے ہونا چاہیے، اس پر اصول میں بھی بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یعنی کیا فی الواقع ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو حرام مطلق قرار دینا ہے اور پیغمبر کسی موقع کے اوپر ایک بالواسطہ تبصرہ کرتے ہیں، جیسے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر یہ جملہ بولا کہ انا لا اصافی النساء۔ یہ جملہ جس موقع پر بولا گیا ہے اس پر اس کو سمجھیے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا بھی اسی طریقے سے ایک عمومی اطلاق لوگوں نے کر لیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جیسے کہ اس روایت کے راوی نے بیان کیا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ پوران دخت کو ایرانیوں نے اپنا حکمران بنا لیا ہے، وہ لوگ جو ایک عورت کو اب حکمران بنا بیٹھے ہیں فلاں نہیں پائیں گے۔ یہ جملہ ہے، ظاہر ہے یہ کس پس منظر میں کہا گیا؟ خود اس حکومت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ کے بتا چکے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ پیغمبر کی دعوت کی مخاطب ہے۔ اس میں یہ جملہ تعارف میں بولا گیا ہے کہ اب صورتحال کیا ہے، یا اس میں عورت کی حکمرانی زیر بحث ہے۔ یہ سب چیزیں موضوع بن سکتی ہیں، میں اس وقت کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا، لیکن بہرحال یہ رائے قائم کی گئی، اور یہ ہمارے ہاں عام اہل علم کی بھی رائے ہے، عورت حکمران نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بعض معاملات میں استثناء بیان کر چکے تھے، یعنی یہ بتا چکے تھے کہ اس کو کیسے لینا چاہیے،
اور جس طرح کے فقہا کا عام طریقہ ہے اس میں کچھ شرائط و حدود کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ عورت کی حکمرانی بھی ہو سکتی ہے۔ مولانا سید اللہ صاحب مودودی کے ہاں جب تجدید اور دعوت کا اسلوب ہو تو وہ چیز نمایاں ہو گئی جو تاریخ میں اس سے پہلے بھی نمایاں ہوتی رہی ہے، یعنی ایک معاملہ ہے، اس کا ایک درجہ ہے، اس کی ایک جگہ ہے، اس کے کچھ حدود اور شرائط ہیں، وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جس طرح کی چیزیں بالعموم دین میں حرمت کے درجے میں بیان ہوتی ہیں، لیکن دعوت، تجدید، دین پر عمل کرنا ہے، اس میں بعض اوقات سختی در آتی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ طاغوت کی شرح و وضاحت میں بھی بالکل ایسے ہی ہوا، اور انہوں نے جس طریقے سے اس کا اطلاق کیا اس میں بعض ایسے فتاوی صادر ہوئے کہ جس میں اگر کوئی آدمی ریلوے کی ملازمت بھی کرے مثال کے طور پر اس وقت کے امریکہ میں، تو وہ طاغوت کی ملازمت بن جائے گی، یا کسی اور ایسے ملک میں جہاں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے۔ یہ معاملات ان سے صادر ہوئے ہیں، اور ایک بڑے عالم سے جس طرح بعض غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اسی نوعیت کی یہ بھی ہے۔ چنانچہ عورت کی حکمرانی کے بارے میں بھی وہ ایک خاص رائے قائم کر چکے تھے۔ اب ایک دوسرا معاملہ زیر بحث آ گیا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں یا اس وقت اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اس وقت کسی عملی صورتحال سے دوچار نہیں کر رہی ہوتی، تو جتنے چاہے زور کے ساتھ بیان کر لیں، حرام کے لفظ کو جتنا چاہے مخارج سے بول لیں، مطلق کے لفظ کو جتنا چاہے زور دے کر بیان کر لیں، کون آپ کا ہاتھ پکڑے گا؟ لیکن جب معاملہ پیش آتا ہے تو بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہاں پر بھی معاملہ پیش آ گیا، یعنی ایوب خان صاحب نے دستور کو منسوخ کر دیا، ایک فوجی حکومت قائم کر دی، اس کے بعد انہوں نے ایک نیا آئین بنا کر ملک پر مسلط کر دیا۔ یہ سب ہے۔ اب ان کے مقابلے میں حزب مخالف کی جماعتوں نے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ جب انتخابات کا اعلان ہوا ان کے بنائے ہوئے دستوری کے مطابق، یہ بات یہاں یاد دہانی کرانے کی ہے کہ وہ اس طرح کا دستور نہیں تھا جیسے کہ اب ہمارا 73 کا دستور ہے یا پہلے 56 کا دستور تھا۔ اس میں بیسک ڈیموکریسیز، جس کو بنیادی جمہوریت کہا جاتا تھا، اس کا ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا تھا۔ اس میں لوگ 80,000 نمائندے منتخب کرتے تھے، اور وہ 80,000 نمائندے ہیں جو بعد میں صدر مملکت کا انتخاب کرتے تھے۔ پارلیمانی نظام نہیں تھا، صدارتی نظام تھا۔ ایوب خان صاحب نے جب انتخابات کا اعلان کیا تو دستور تو تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، انتخابات اسی کے تحت ہونے تھے، مغربی پاکستان میں بھی ہونے تھے اور مشرقی پاکستان میں بھی ہونے تھے، دونوں جگہ ایک ہی صورتحال تھی۔ اس میں ایسی کون سی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جس کو صدر کی حیثیت سے مقابلے میں لایا جائے تو ایوب خان صاحب کو شکست دی جا سکتی ہے؟ اس میں ظاہر ہے بڑے مقاصد تھے، یعنی معاملہ تنہا اتنا نہیں تھا کہ ایک انتخاب ہو رہا ہے، اس میں ہم نے بھی ایک امیدوار کو لانا ہے اور ہمیں اختلاف ہے، لہٰذا ہمارے امیدوار کو فتح حاصل ہونی چاہیے۔ معاملہ صرف اتنا نہیں تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر اس ملک کے پورے نظام کا معاملہ زیر بحث تھا۔ یہاں آمریت ہے یا جمہوریت ہے؟ اس ملک کا نظم کسی صدارتی نوعیت کے نظام پہ چلایا جانا ہے جس میں صدر کی حیثیت وہی ہو جائے جس طرح کے اس زمانے میں چودھری محمد علی صاحب نے، جو ہمارے ایک سابق وزیر اعظم تھے، مختلف جلسوں میں فرمایا کہ اگر صدر ایوب کی حیثیت کو ان کے بنائے ہوئے دستور میں سمجھنا ہو، لوگ لائل پور جائیں اور اس کا گھنٹہ گھر دیکھ لیں، چیز وہی نکلتی، ہر بازار اسی کی طرف آتا ہے اور ہر اب بازار اسی سے نکلتا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی، یعنی گویا جس دستور کو غلط سمجھا جا رہا تھا، جس نظام کو غلط سمجھا جا رہا تھا، جس نظام سے نجات حاصل کرنا پیش نظر تھا، یہ پیش نظر تھا کہ اس ملک کو دوبارہ جمہوریت کے راستے پر، یعنی حقیقی جمہوریت کے راستے پر ڈالا جائے۔ تو یہ بڑے مقاصد تھے جن کو سامنے رکھ کر اس وقت کی حزب اختلاف نے یہ فیصلہ کیا کہ محترمہ فاطمہ جناح ہی ایک ایسی شخصیت ہو سکتی ہیں جو ایوب خان صاحب کے مقابلے میں لائی جا سکے۔ ایوب خان صاحب فوج کی پشت پناہی سے آئے تھے، بڑی غیر معمولی شخصیت رکھتے تھے۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے، ہمارے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی فرمایا کرتے تھے کہ وہ جب ان سے ملے تو کمرے میں بیٹھے تھے اور ایوب خان جب داخل ہوئے
وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا کہ جل جلالہ و عم نوالہ، بڑی شخصیت تھی غیر معمولی. تو اس شخصیت کے بھی اثرات لوگوں پر ہوتے ہیں. پھر یہ کہ بعض معاملات میں بڑے غیر معمولی اقدامات بھی کیے گئے تھے. ہم نے پہلی مرتبہ بچپن میں سنا کہ صفائی کیسے ہوتی ہے اور قصاب کی دکان پر کیا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس طرح کے بڑے اقدامات بھی ہوئے جن کے اثرات دیہات تک میں گئے. لوگوں کے اندر بھی ایک خاص تعلق خاطر پیدا ہو گیا. پھر اس میں ترقی بھی ہوئی. یعنی ہمارے ہاں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سرمایہ داری نظام جس اصول پر کام کرتا ہے اس میں کچھ خاندان پیدا ہوتے ہیں، پھر بڑی صنعتیں لگتی ہیں. یہ معاملہ بھی اس دور میں اپنے کمال کو پہنچا. اور یہ معلوم ہے کہ اس وقت ایوب خان صاحب ایک باقاعدہ عشرہ ترقی منا کے رخصت ہوئے ہیں. یعنی 10 سال ایسے تھے کہ جس میں حقیقی معنی میں ملک نے ترقی کی. یہ سب چیزیں تھیں. میں یہاں پر کسی چیز کی تائید یا تردید نہیں کر رہا، وہ تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت سے، اس کے بنائے ہوئے نظام سے حزب مخالف کو سابقہ پیش آ گیا ہے. وہ اس نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس کے بنائے ہوئے دستور کو ختم کرنا چاہتی ہے، وہ ملک کو کسی دوسرے راستے پر ڈالنا چاہتی ہے، بلکہ سادہ لفظوں میں کہیے کہ اس کو وہاں واپس لے جانا چاہتی ہے جہاں سب نے مل کے 56 کا دستور بنایا تھا. ٹھیک. تو یہ ایک سادہ معاملہ اب نہیں رہا کہ ایک انتخاب ہے، انتخاب ہوتے رہتے ہیں، اس میں آج ٹرمپ صاحب آ گئے، کل کوئی اور صاحب آ جائیں گے، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے. یہ نوعیت نہیں تھی، بلکہ پورے ملک کا نظام زیر بحث تھا حقیقی معنی میں، تاکہ اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. اس میں حزب مخالف نے یہ فیصلہ کر لیا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اس وقت جیل میں تھے. وہاں ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ بتا دیا گیا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح کا انتخاب کیا گیا ہے تو ہم ساتھ دیں گے. یہ فیصلہ اگر خالص مذہبی اعتبار سے اور ان کی تحریروں کی روشنی میں اور جس طرح سے وہ ایسی باتیں بیان کرتی تھے ان کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو یہ صاف بات تھی کہ ایک چیز جو دین میں حرام ہے، عورت کی حکمرانی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کو کیسے جائز قرار دے دیا گیا. اس پر دائیں سے بائیں سے اعتراضات ہونا شروع ہو گئے. یہ تو معلوم ہے نا کہ علماء اور ہر طبقہ فکر کے علماء اپنے اپنے طریقے سے سیاسی معاملات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں یہی صورتحال ہے. یعنی وہاں یہ صورت کبھی بھی نہیں رہی کہ علماء سیاست سے بالکل غیر متعلق ہو جائیں. وہ اگر مدرسوں میں بھی بیٹھے ہوں تو مذہبی یا اخلاقی معاملات کے بارے میں اپنی کچھ رائے دیتے رہتے ہیں. اس میں بھی وہی ہوا. یعنی اگر آپ میدان میں اتر رہے ہیں تو اس میں اب جماعت اسلامی کے مخالفین بھی ہیں، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی دینی فکر کے مخالفین بھی ہیں، ان سے اختلاف رکھنے والے دانشور بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو جدید تعلیم پائے ہوئے ہیں لیکن ان کے نقطہ نظر کو صحیح نہیں سمجھتے. اس وقت ہمارے ہاں لبرل تحریکیں بھی اپنے طریقے پر کام کر رہی تھیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے تو پہلے ایک چیز کو حرام قرار دیا تھا، اب اس کو وہ حلال کیسے قرار دے رہے ہیں. اس میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اپنا ایک خاص فلسفہ پیش کیا اپنے نقطہ نظر کی وضاحت میں. اس کو فلسفہ حکمت عملی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. اچھا. یہ تعبیر ان کی اپنی اختیار کردہ ہے. تفہیمات میں لوگ وہ مضامین پڑھ سکتے ہیں ان کی کتاب تفہیمات میں. انہوں نے یہ فرمایا کہ دین میں حرمتیں سب ایک درجے کی نہیں ہوتی. یعنی کچھ حرمتیں وہ ہیں جو ابدی حیثیت رکھتی ہیں، وہ کبھی حلت میں نہیں بدلتی. جیسے زنا ہے، قتل ہے، تو یہ حرام ہے، یہ حرمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی. کچھ حرمتیں وہ ہیں کہ جن کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کسی بڑی مصلحت کے مقابل میں تو نہیں آ رہے. اس میں اگر کسی آدمی کو، اب دیکھیے یہاں سے وہ حکمت عملی کی تعبیر کیسے داخل کرتے ہیں، اس میں اگر کسی آدمی کو دین کی اقامت کی جد و جہد کرنی ہے، وہ زمین پر کرے گا، اس زمین کے حالات کا مطالعہ کرے گا. اس میں وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اگر اصرار کرنے لگ جائے تو اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھے گا. لہٰذا یہ تفریق ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ابدی حرمتیں کون سی ہیں اور وہ حرمتیں کون سی ہیں کہ جن کے مقابل میں اگر کوئی بڑی مصلحت آ جائے تو انہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے. بڑا گہرا فلسفہ. اس کو انہوں نے حکمت عملی کے فلسفے کے تحت بیان کیا. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ اسی زمانے میں ہمارے استاذ
امین حسن اصلاحی نے اس کے خلاف مضامین لکھے اور اس حکمت عملی کے فلسفے بڑی شدید تنقید کی ہے۔ یہ ابدی حرمتیں اور غیر ابدی حرمتیں پر بھی انہوں نے بہت سے مضامین لکھے، وہ لوگ چاہیں تو ان کے مقالات میں پڑھ سکتے ہیں، اور مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے ان کا جواب دیا ہے، وہ آپ تفہیمات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ظاہر نظائر اور شواہد پیش کیے گئے، مثلا یہ کہا گیا کہ اللہ کے دین میں بھی تو آخر یہی تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں کے درمیان ان کے نسب کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کوئی خاص قبیلے کا مذہب نہیں ہے، اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی مصلحت دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو اس طرح کی بہت سی دلیلیں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے پیش فرمائی، ان سب کا محاکمہ کیا ہے استاذ امام نے، وہ الگ سے دیکھا جا سکتا ہے، اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔ صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بحث اس وقت ہوئی، اور اس بحث میں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اور اس سے یہ واضح کر دیا کہ جب آپ دنیا میں جدوجہد کرنے کے لیے اترتے ہیں تو سیاست اور معیشت کے معاملات میں آپ کوئی ایسا رویہ نہیں اختیار کر سکتے، اگر خلاصہ کیا جائے، کہ جہاں چیزیں سیاہ اور سفید میں تقسیم ہو جائیں گی۔ اس لیے دین کے احکام کے باب میں بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ فوراً حاصل کریں گے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پر اصرار اور الحاح کا طریقہ اختیار کریں گے، کون سی چیزیں ہیں جن کو مؤخر کیا جا سکتا ہے یا حکمت عملی کے تقاضوں کے تحت ان میں مصلحت روا رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ گویا ان کا پورا موقف تھا، چنانچہ وہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں اترے اور پھر انہوں نے ایک بڑی مہم چلائی۔ ظاہر ہے سب لوگوں کے ساتھ مل کے، چودھری محمد علی بھی اس وقت زندہ تھے، اور مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے ان کی نظام اسلام پارٹی تھی، اسی طرح جماعت اسلامی، باقی جتنی حزب مخالف کی جماعتیں ہیں وہ سب ایک متحدہ قوت بن کر سامنے آئیں، اور محترمہ فاطمہ جناح کو، جو قائد اعظم کی بہن تھیں، انہوں نے اپنا متفقہ امیدوار بنا کے کھڑا کر دیا۔ اس میں فتح نہیں ہو سکی، شکست ہو گئی، تاہم یہ ایک بڑا معرکہ تھا جس میں مذہب بھی ایک حوالے سے زیر بحث آ گیا۔ ہاں، بڑی خوبصورتی سے آپ نے وہ پس منظر واضح کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ایک بڑا مفکر، دین کا ایک بڑا عالم کس طریقے سے تطبیق پیدا کرتا ہے۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو انہوں نے مثال کے طور پہ ایک طرح کی توفیق پیدا کی، ایک نیا فلسفہ پیدا کیا، اور ایک مقصد کے حصول کے لیے، ظاہری بات ہے جو ہدایت ان کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت تھی، اس کو کچھ تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا وقتی لحاظ سے، یہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا مودودی جو ہے اپنی ذات کے اندر ایک مجتہد مزاج آدمی تھے۔ وہ محض کسی ظاہری حکم کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہیں چلتے تھے، بلکہ وہ جو بڑے مقاصد ہیں ان کے تحت شریعت کے جو دوسرے مقاصد ہیں ان کی روشنی میں ان کو حل کرنے کی، تو یہ جو مجتہدانہ بصیرت ہے، یہ مولانا مودودی کی اسی فہم اور بصیرت کا ایک اظہار ہے جو کہ اس پورے کے پورے فلسفے میں سامنے آیا۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اسی درجے کے علماء میں سے تھے، چیزوں کو بڑے وسیع تناظر میں دیکھتے بھی تھے، اور ہماری علمی روایت کے اندر کھڑے ہو کر اس کا حل نکالنے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے۔ بہت سے معاملات، یعنی میں یہاں ان کے استدلال سے اتفاق نہیں کرتا، میرے نزدیک وہ بڑا کمزور استدلال ہے، لیکن اس سب کے باوصف وہ اسی صلاحیت کے لوگوں میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاہم جو اصل چیز زنجیر پا بن جاتی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے ایک رائے غلط قائم کر لی جاتی۔ وہ جو پہلی رائے ہے جو عورت کی امامت کے بارے میں ہے، وہی بالکل بے بنیاد ہے۔ دین میں حرمتیں اس طرح نہیں بیان ہوتی، نہ حرمتیں اس طریقے سے عکس کی جاتی ہیں۔ دین میں حرمتوں کے اصول بڑی قطعیت سے بیان کیے گئے ہیں، قرآن میں بیان ہوئے ہیں، روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور نہ اس میں ابدی اور غیر ابدی کی یہ تقسیم کرنے کی ابھی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جب آپ پہلا قدم غلط اٹھا لیتے ہیں تو پھر دوسرے قدم میں ایسی ہی ذہانت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی اہلیت رکھتے تھے کہ معاملے کو اس طریقے سے پھر حل کر کے اپنے لیے راہ نکال دیں۔ اس میں ان کی زبان سے ایک جملہ بھی نکلا، انہوں نے مختلف موقعوں پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک طرف ایک مرد ہے جس میں مرد ہونے کے سوا کوئی خوبی نہیں، اور ایک طرف ایک عورت ہے جس میں عورت ہونے کے سوا کوئی خامی نہیں۔ اس پر استاد امام نے تبصرہ کیا کہ تعجب ہے ان لوگوں پر، 9-10 لوگ ہیں، یہ ساری حزب مخالف اکٹھی ہے،
اور ان میں کوئی ایک مرد بھی ایسا نہیں جو ایک ایسے مرد کا مقابلہ کر سکے جس میں مرد ہونے کے سوا کوئی خوبی نہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ گفتگویں ہیں جو اس موقع پر ہوئیں، مضامین لکھے گئے ادھر میثاق پہ، ادھر ترجمان القرآن میں۔ ان کو لوگ اگر پڑھیں اور ذرا بالا تر ہو کر پڑھیں تو وہ بڑی بصیرت کی چیزیں اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا استاذ امام نے بڑی دقیق بحث کر کے یہ بتایا ہے کہ امرہم شورا بینہم کا کیا مقام ہے، یہ جو الائمۃ من قریش ہے اس کا کیا محل ہے، حکمت عملی ہوتی کیا ہے، اس کے دائرے کیا ہیں، دین میں استثناء کیسے ملتا ہے۔ وہ بڑی نفیس بحثیں ہیں، لوگوں کو ذوق ہو تو وہ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔